بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب میرے سامنے ہے، السنن الکبری للامام ابی بکر احمد بن الحسین بن علی البیہقی۔ 458 ہجری میں یہ امام فوت ہوئے۔ بیہق نیشا پور سے 100 کلومیٹر آگے گاؤں ہے، دیہات ہے۔ یہ محدث نے پڑھا، پھر اپنے گاؤں بیٹھا رہا، بڑا کام کیا، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ان کی ساری کتابیں ہی اہم ہیں، لیکن سب سے اہم یہ کتاب ہے سنن الکبری۔ انہوں نے پھر اس کا خلاصہ بھی لکھا، سنن صغری۔ سنن صغری بیہقی پر دراسہ کیا اعظمی صاحب نے، المنۃ الکبری فی تخریج و شرح سنن صغری، 8 جلدوں میں چھپا ہوا ہے عربوں میں۔ اس کتاب کا منہج امام بیہقی نے خود لکھا، المدخل الی السنن الکبری۔ المدخل السنن الکبری کی تحقیق دراسہ شیخ اعظمی صاحب نے کیا، وہ میں نے پچھلے مہینوں میں شائع کیا، الحمدللہ وہ ختم ہو گیا، سارا علماء نے لے لیا۔ اچھا، جو بندہ چاہتا ہے میں حدیث میں مہارت حاصل کروں تو وہ اس کتاب کو لازم پکڑے۔ جلد آخری دینا، آخری جلد نمبر۔ سنن کبری بیہقی میں اس سے پہلے والا یہ جلد آخری صرف اطراف ہے، اطراف ہے نا۔ کوئی بھی آپ کو حدیث چاہیے اطراف سے دیکھ کر آگے لکھا ہے جلد صفحہ، وہ منٹ سے پہلے آگے پہنچ جائیں گے۔ یہ طریقہ بھی نا تخریج کا۔ جلد نمبر 10 دینا۔ کل یہ 11 سندوں میں کتاب ہے، 10 جلدوں میں کتاب، باقی یہ فہرست ہے۔ 21,812 اس میں کل حدیثیں ہیں۔ کتنے؟ 812۔ یہ جو نسخہ ہے نا اسلام منصور عبدالحمید کا، یہ سب سے اچھا ہے، اچھی تحقیق والا ہے۔ انہوں نے جامع معنی تخریج کی ہے، تحقیق کی ہے، اور شیخ البانی صاحب کے بھی حکم میں بہت زیادہ نقل کیے ہیں، ہے نا، حوالے دیے ہیں، صحیح ہے دیکھیں، ضعیفہ دیکھیں۔ دیکھو نا کتنی مفصل تحقیق تقریر ہے نا، بڑا پیارا کام کیا ہے۔ یہ کتاب اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ امام بیہقی علم حدیث، علم رجال، علم علل کے امام تھے۔ امام بیہقی تک جتنی کتابیں لکھی جا چکی تھیں، امام بیہقی نے کوشش کی ہے کہ ان سب کو میں اکٹھا کر دوں، ایک مسئلہ پر ما لہ و ما لہ، دونوں طرح کے دلائل کے وہ انبار لگا دیتے ہیں، اور ہر بات سند بیان کرتے ہیں۔ محدثین میں امام بیہقی وہ ہیں جو آخری ہیں، امام بیہقی آخری ہیں جو ہر بات سند نقل کرتے ہیں۔ ان کے بعد سلسلہ سند ختم ہو گیا، یہ آخری ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ہر مسئلہ میں جو آیتیں ہیں قرآن کی وہ بھی لاتے ہیں، پھر حدیثیں بھی لاتے ہیں، ہے نا، ایک معنی کی، پھر صحابہ کے اقوال لاتے ہیں، تابعین کے اقوال لاتے ہیں، باسند ہر چیز لاتے ہیں، پھر جرح و تعدیل پر بات خود ہی شروع کر دیتے ہیں، سندیں اکٹھی کرنے شروع کر دیتے ہیں، پھر اگلے باب میں پہلے باب کے اپوزٹ جو روایتیں ہیں وہ بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، حدیث کا معنی مفہوم جیسے ابن حبان نے میں بتایا تھا نا، وہ دکھایا تھا، وہ خود شرح کرتے ہیں، یہ بھی امام خود شرح شروع کر دیتا ہے۔
ایک راوی کے 10-10 20 تابع خود ہی بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں امام بیہقی. یہ دیکھیں بابت تحریم البحر ہے، پہلے 2 آیتیں لائے ہیں، ہے نا، 2 آیتیں لائے ہیں. پھر امام شافعی کا قول لائے ہیں. یہ مسلکاً شافعی تھے لیکن یہ اہل الحدیث تھے، مقلد نہیں تھے، بہت بڑے اہل الحدیث. امام شافعی قول لائے ہیں. پھر وہ حدیث شروع کر دی لانی. حدیث لائے وقد تاب الجلاح ابو کثیر صفوان ابن سلیم اللہ روایت عن سید بن سلمہ، تابع ذکر کر دیا. اگلی روایت ہے اس کا تابع ذکر کر دیا، ہے نا. آگے یہ اور کتنے توابع، 5 سند ذکر کر دی. پھر سعید بن مسیب کے نام میں اختلاف ہے تو وہ شروع کر دیا، وہ بات کی. اچھا یہ حدیث کس سے مروی ہے؟ فی الباب فقد روی علی بن ابی طالب جابر بن عبداللہ بن عمر عن النبی کی، وہ بھی ذکر کر دیا. آگے پھر امام شافعی کو لے آئے. سمجھ لگی میرے خیال میں؟ یعنی یہ بڑی جامع کتاب ہے. یہ جو ہمارے تھے نا بعد والے محدثین مزی وغیرہ، ہے نا، یہ انہوں نے نصاب اس کو مقرر کیا تھا. وہ سب کن پڑھاتے تھے. اللہ توفیق دے ایسے جہاں دیدہ لوگ، اچھے پختہ لوگ، محنتی لوگ مل جائیں، بندہ یہ ساری کتاب پڑھے، یہ ساری سنن کبریٰ بیہقی پڑھے. ہمارے استاد تھے نا حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب لاہور والے رحمہ اللہ، جس سال وہ فوت ہوئے اس سال میرا زیادہ آنا جانا تھا ان کے پاس. وہ آن لائن سنن کبریٰ بیہقی پڑھا رہے تھے. نہیں ہے. وہ بس عرب لوگ ان کو کال کرتے تھے، بڑے علماء، ہے نا، کال موبائل پر واٹس ایپ پر، تو وہ پڑھتے تھے، سن رہے تھے. جہاں مشکل ہوتا اس کی خود وضاحت کرتے تھے. محفوظ نہیں ہے وہ. یعنی علم حدیث میں یہ کتاب بڑی پختہ کتاب ہے، سنن کبریٰ بیہقی. آج میں چاہوں گا آپ اس کا مطالعہ کریں. نیچے تحقیق میں مصنف نے بڑا اچھا کام کیا ہے، حکم لگا دی ہر پر، حسن الغیری، صحیح، ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے؟ فإن ابن جریج لم یلقى اکرمہ کما قال ابن المدینی کما فی جامع تحصیل. اب یہ مرسل کا مسئلہ ہے نا. نہیں تابعی نہیں، ملا نہیں ہے. انقطاع ثابت کیا ہے. یعنی کچھ ابواب آپ سارے دن پڑھیں، تخریج بھی پڑھیں، دیکھیں امام بیہقی کس انداز میں یہ کتاب لکھی ہے. حکم بھی لگاتے ہیں، ہوا حدیث صحیح، خود ہی، سارے نہیں، ہوا مرسل بمعنی رواہ جماعت عبد الرحمن فلاں، یہ وہ مرسل ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ نے جن راویوں پر بحث کی ہے اس پر اہل عرب نے الگ بھی دراصل کتابیں لکھی ہیں. امام بیہقی کے راویوں پر حکم اس کتاب میں الگ کر دیا ہے. سمجھا گئی؟ آج اس کو اب لازم پکڑیں سارا دن. بارک اللہ.